موضوع الدرس کی احوال السعداء سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم وعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى متقين يعني أهل الجنة والمراد بالاتقاء ها هنا الاستجاء ويقال والجلوس على صفة التربيع. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں متقین یعنی اہل جنت. مفسر فرماتے ہیں کہ اتقاء سے مراد جو ہے اضطجاع ہے، ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھنا. اور بعض علماء فرماتے ہیں صفت التربیع، یہ جیسے ہم چار ٹانگیں ملا کے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھنا. علی فرش بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الدیباج. استبرق کہتے ہیں یعنی ریشم ہو لیکن موٹا کپڑا، اور سندس آتا ہے ریشم ہو لیکن باریک کپڑا. قال اکرمۃ والضحاک وقتادہ وقال ابراہیم عمران الجونی هو الدیباج المزین بالذهب فنبه على شرف الزهارة بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اسی طرح ابو عمران الجونی، یہ سب مفسر قرآن ہیں، فرماتی ہیں کہ استبرق کا معنی ہے دیباج یعنی ریشم، لیکن المزین بالذهب جس میں سونے کا کام کیا ہوا ہو. اب اللہ نے یہاں بطائن کا ذکر کیا، کیوں؟ فنبہ علی شرف الزہارۃ بشرف البطانہ، کہ جس کے اندر کا کپڑا ریشم ہوگا تو اوپر کا کپڑا سبحان اللہ کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں من التنبیہ بالادنی الی الاعلی، کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائیں. کہ اللہ نے حالانکہ اندر تو کوئی قیمتی کپڑا نہیں لگایا جاتا، لیکن جہاں اندر اتنا قیمتی ہو تو باہر کیسے ہو. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ادنا الی الاعلی، کہ ادنا سے آپ اعلیٰ کی طرف ترقی کریں. اب اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی جنت ہے جس کا آسمان اور زمین بچھائے جائیں تو ارض بنے گا. تو اگر یہ ارض بنے گا تو ارض تو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے طول سے، تو طول کتنا بڑا ہوگا. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی آسمان اور زمین جس کا، تو وہاں بھی اللہ نے ارض کا ذکر فرمایا لیکن طول کا ذکر نہیں فرمایا، کہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ طول کتنا بڑا ہوگا. جیسے یہاں
لحاف کے اندر کا ذکر فرمایا، باہر کا ذکر نہیں فرمایا۔ قال ابو اسحاق عن عبیدہ بن مریم بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواہر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ تو اندر کا استر ہوگا، باہر کا کیا ہوگا جب دیکھو گے۔ وقال ابن مالک بن دینار بطائنها من استبرق وظواہرها من نور۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کا استر جو ہے وہ ریشم ہوگا اور ظاہر جو ہے وہ تو نور ہوگا، نورانی چیز ہوگی۔ وقال سفیان الثوری شریح بطائنها من استبرق وظواہرها من نور جامد۔ اسی طرح حضرت سفیان الثوری اور حضرت شریک فرماتے ہیں کہ اگر بطائنها من استبرق کہ ان کا استر جو ہے وہ ریشم سے ہوگا اور ان کا ظاہر جو ہے وہ جمے ہوئے نور سے بنا دیا جائے گا۔ وقال القاسم محمد بطائنها من استبرق وظواہرها من الرحمت کہ بطائن جو ہے وہ ریشم سے ہوں گے اور ظواہر جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے یعنی اور نرالی چیزیں ہوں گی۔ وقال ابن ابی شوذب بن ابی عبد اللہ الشامی ذکر اللہ البطائن ولم يذكر الظواہر وعلى الظواہر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس الا اللہ تبارک وتعالی۔ اب ابن شوذب فرماتے ہیں کہ ابھی عبداللہ شامی فرماتے ہیں اللہ نے بطائن کا ذکر فرمایا ہے، ظواہر کا ذکر نہیں فرمایا۔ ظواہر پھر محابس ہوں گے۔ محابس کہتے ہیں آپ دیکھیں نا رضائی بناتے ہیں، ایک تو اندر ہے، ایک اس کے اوپر کا کپڑا ہے، پھر غلاف ہوتا ہے اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں رضائی کو تاکہ میلا نہ ہو، خراب نہ ہو، تاکہ جب تک یہ ضرورت ہوا تو اس اوپر کا غلاف اتار لیا، اسی کو دھو کے پھر چڑھا دیا، یعنی اوپر کا کور کہتے ہیں۔ وہ محابس کی خدا جانے پھر وہ کیا چیزیں ہیں۔ ذکر ذالک کلہ الامام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کیا بنا ایسا مرحوما قریب الیہم متی شاءوا تناولوا ولا صفت کانوا، یعنی ان جنات کے ان باغوں کے پھل مومن کے اتنے قریب ہوں گے جیسے چاہیں جب چاہیں جس حالت میں ہوں وہ لے سکتے ہیں۔ وہ جیسے اللہ نے فرمایا قطوفها دانیۃ، قطوف کہتے ہیں وہ گچھے جو ہوتے ہیں جیسے انگوروں کا گوشہ، تو وہ ایسے لٹکے ہوئے ان کے قریب ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ جو ہے ان کے قریب ہوگا اور ثمار کے جو گوشے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی تابع کر دیں گے جب چاہیں۔ اَإِذَا تَمْتَنِعُ مِمَّن تَنَاوَلَهَا بَلْ تَنْحَطُّ إِلَيْهِ مِنْ نَقْصَانِهَا، مومن جب چاہے گا جیسے چاہے گا لے لے گا، وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ اشارہ کرنے کی دیر ہوگی کہ ٹہنیوں کے ساتھ مومن کے لیے وہ گر آئیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَبِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا لَا نُكَذِّبُ وَلَمَّا ذَكَرَ الْفَرْشَ وَأَزْمَتَهَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے فراش کا ذکر فرمایا کہ ایسے بستر ہوں گے اور ایسی عظمت ہوگی، تو اب اللہ ذکر فرماتی ہے کہ اس فراش کے اندر اللہ نے ان کے لیے ایسی حوریں رکھی ہوں گی، ایسی عورتیں رکھی ہوں گی قاصرات الطرف اے غضیضات عن غیر ازواجہن فلا یرین شیئا فی الجنت احسن من ازواجہن، کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ بند ہوں گی ما سوا شوہر کے، کسی پہ نہیں پڑیں گی۔ انہوں نے نظریں ایسے جھکا دی ہوں گی کہ کسی غیر پہ کبھی نظر نہ پڑے۔ یاد رکھیں ایک لفظ قاصرات جو ہے کسر سے بھی ہوتا ہے، مکسور سے بھی ہوتا ہے۔
کثرت معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کی ولی اولیاء جو ہیں نا، ماں باپ بھائی، ان لوگوں نے اس کو بڑا محفوظ رکھا ہوا، اور ایک ہے کہ مقصوراً وہ خود ایسے محفوظ مقام پہ ہے کہ اس کی نظر غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ قاله ابن عباس وقتادہ وطائل الخراسانی وزید وقد فرد ان الواحد منهن تقول لبعلها والله ما رأى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك۔ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت عطاء الخراسانی ابن زید فرماتے ہیں وقد وردا، اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ ان الواحدۃ منہن تقول لبعلها، ان میں سے ایک اپنے خاوند سے یہ کلمات کہے گی کہ واللہ ما ارى فی الجنۃ شیئا، کہے گی خدا کی قسم ہے جنت میں تم سے زیادہ خوبصورت مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور جنت میں سب سے زیادہ محبوب تیرے بغیر کوئی نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے میرے لیے بنایا اور مجھے تیرے لیے بنایا ہے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان بل ہن ابکار عربا اترابا لم یطأہن احد قبل ازواجہن من الانس والجن۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کیا مانا ہے؟ یعنی بل ہن ابکارن، کنواریاں ہوں گی، اور بن اطرابن، سینہ چڑھا ہوا ہم عمر ہوں گی، لم یطأہن احد قبل ازواجہن، اپنے خاوند سے پہلے جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے پہلے کسی نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، نہ انسان نے اور نہ جن نے۔ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْأَدِلَّةِ لَا دُخُولِ مُؤْمِنِي الْجِنِّ الْجَنَّةِ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں دلیل ہے کہ جنات میں جو مومن ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم۔ قال أرطاد بن منذر سئل زمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم وينكهون الجن جنيات انسيات۔ حضرت زمرة بن حبیب سے کسی نے سوال کیا کیا جن جو ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل جن بھی داخل ہوں گے، ان کی بھی بیویاں ہوں گی، لیکن للجن جنیات وللانس انسیات، اللہ تبارک و تعالی جنوں کو ان کی جنس کی بیویاں دیں گے اور انسانوں کو ان کی جنس کی بیویاں دیں گے۔ وذالک قولہ تبارک و تعالی لم یطمثن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال ينعتهن للخطاب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کی صفتیں بیان فرماتے ہیں كأنهن الياقوت والمرجان۔ قال مجاہد والحسن والزید وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان المرجان ها هنا اللؤلؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ مانا نہیں کہ یاقوت کا کہ وہ لال رنگ کی ہوں گی، یاقوت تو چونکہ لال رنگ ہوتا ہے، مانا یہ ہے کہ جیسے یاقوت میں صفائی ہے ایسے ان میں صفائی ہے، اور مرجان سے بھی مراد ہے جیسے سفید موتی، تو جیسے موتی سیب سے نکلتا ہے اس کی چمک ہے دمک ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہوگا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد بن حميد بن الصائب عن عمرو بن الاودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة من نساء اهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 هلة من حرير حتى يرى مخها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن کو جو جنت میں عورتیں دیں گے ان کا ایسا جمال ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کی سفیدی، اس نے 70 جوڑے پہ جوڑا پہنا ہوگا لیکن پنڈلی اندر سے چمک رہی ہوگی، اور پنڈلی کی ہڈی میں جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یعنی اللہ نے ان کو ایسا صفا اور ایسا جمال چیز بنائی ہے. وذالک قول اللہ تعالی کأنہن الیاقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو ادخلت فيه سلكا ثم استصفيت رأيته من ورائه وهكذا رواه الترمذي من حديث بن الوهاب الأحوص بن طاهر الصائفي رواه موقوفا ثم قال وصح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یاقوت کا معنی یہ ہے کہ جیسے یاقوت ایک پتھر ہے، اس میں سوراخ کریں، اس کے اندر دھاگا ڈالیں تو دھاگا نظر آتا ہے اندر، یعنی اسی طرح ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ لباس کے باوجود بھی نظر آ رہی ہوں گی. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا يونس بن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من اهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 هلة يرى بقصاكها من وراء الثياب. لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا للرجل من اہل الجنة زوجتان من الحور العین، مومن کو جنت میں 2 بیویاں حور عین سے ایسی خوبصورت بھی ملیں گی، علی کل واحدۃ 70 حلۃ، کہ ایک نے 70 جوڑا پہنا ہوگا، یرا مقصاکیا من وراء الثیاب، لیکن اس کے گودے کی اندر ہڈی کے اندر جو گودا ہے، جو مغز ہے، وہ بھی کپڑوں سے باہر سے نظر آ رہا ہوگا. تفرد به الامام احمد بن عادل وجہ رواه مسلم حدیث اسماعیل ابن علیۃ بن ایوب عن محمد بن سیرین قال اما تفاخروا واما تذاکروا الرجال اکثر من فی الجنة من النساء. محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ فخر کرو یا بحث کرو یا مذاکرہ کرو کہ کیا مرد جنت میں زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اولم یقل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخصاكهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. اب اس پہ بعض کے جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی، تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے وہ حدیث مبارک نہیں سنی جو حضور پاک نے فرمائی؟ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میری امت میں سے جو پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، اس کے بعد والے جو ہیں وہ بھی ان کے چہرے روشن ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے روشن ہوتے ہیں. اور اللہ ہر بندے کو 2 بیویاں ایسی عطا فرمائیں گے، ان کے جمال کا یہ عالم ہوگا کہ کپڑوں کے باوجود ان کی پنڈلیاں مومن کو نظر آئیں گی اور پنڈلیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. وما فی الجنۃ عزب، اور جنت میں کوئی آدمی جو ہے بغیر شادی کے نہیں ہوگا، اللہ سب کو عطا فرمائے. تو 7 واضح ہو گیا کہ جب ہر بندے کو 2 یہ مل رہی ہیں تو مردوں سے تو زیادہ ہو گئی نا، یعنی مرد اگر 100 ہیں تو وہ تو خود بخود 200 ہو گئی.
اور جن حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر مومن کو 70 ملیں گی تو اور دلیل ہے کہ زیادہ ہو گئے. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث حماد بن منبه وابي هريره رضي الله تعالى عنه. وقال الامام احمد حدثنا ابو النصر قال حدثنا محمد بن طلحه بن عبيد رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله او روحة من خير من الدنيا وما فيها. وَلَقَابَ قَوْسُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعَ قَدِّهِ يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما وَلَنَصِيفَهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ورواه البخاری رضی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند سے روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد میں اگر آپ نے صبح کا وقت لگایا ہے یا شام کا وقت لگایا ہے، یہ صبح اور شام جو ہے تمام دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر. وَلَقَابَ قَوْسَ أَحَدِكُمْ، یا تمہارے کمان کی جو کمان ہے اتنی جگہ جو جنت میں ہے، یا جو تمہارے ہاتھ میں سوت ہے ہنٹر ہے، اتنی جگہ جنت میں جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ بھی فرمایا وَلَوْ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنتیوں کی عورت کوئی زمین والوں کی طرف نظر ڈالے لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے. وَلَطَابَ مَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان اور زمینوں کے درمیان میں خوشی اور خوشبوئیں پیدا ہو جائیں. وَلَنَصِيفَهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور جنت کی عورت نے جو سر پہ کپڑا رکھا ہوگا وہ دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ. یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب بیان ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں وعد بھی ہے وعید بھی ہے. کیا مانا؟ یعنی اللہ نے وعدے بھی فرمائے ہیں کہ اگر مومن ایسا کریں گے تو میں یہ انعام دوں گا، یہ انعام دوں گا. یہ وعد ہے، اس کو کہتے ہیں وعد. جیسے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے مومن سے سودا کیا کہ تم اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں دے دو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا. یہ وعدہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ہر مومن کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. یہ وعدہ. اور وعدے کی پابندی بہت ضروری ہے. وعدے کی پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے وعدے میں؟ وعد اللہ ان اللہ لا يخلف المیعاد. اب اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں فرماتا. اس کو کہتے ہیں وعد. اور اس کے مقابلے پہ ہوتا ہے وعید. وعید کا کیا معنی؟ بھی اگر تم نے کفر کیا تمہاری سزا پھر جہنم ہے. من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ وعید ہے کہ خبردار خیال کرنا کبھی شرک نہ کرنا. اور آج کل تو دنیا اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہی ہدایت کے فیصلے فرمائے.
ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم ہدایت پا سکیں؟ جب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء اتنے بھٹک گئے ہیں کہ میں کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میری موت کی آخری گھڑی آئے تو میری زبان پہ معین الدین نجبیری کی یا غوث مدد آئے۔ یہ شرک تو میرے خیال مکے کے کافروں کو بھی نہیں آیا۔ اچھا، ابھی دوسرے شاعر کہتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزے سنتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی معجزہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت احمد رضا جو ہیں وہ تو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ پاؤں سے کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں، ملفوظات نام ہے، اسی طرح مقیاس نام ہے، اور کئی کتاب۔ اور اندازہ کرو، یعنی یہ کفر کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے وقت بھی پھر صرف یہی کہنا کہ یا غوث یا غوث یا غوث یا شاہ عبد القادر جیلانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ اپنے اشعار میں اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑا جمال اور کمال اور حسن تھا، وہ تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا کیا کہیں؟ اور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ نے اپنے خدا ہونے کا اقرار نہ کیا تو میں محمد کو بھی نہیں مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتائیں مجھے اس قسم کے شرک کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان کلمے پڑھنے والا اس شرک کا کوئی تصور بھی کر سکتا؟ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ کہتا ہے ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ کائنات میں کوئی نطفہ عورت کے رحم میں نہیں داخل ہوتا مگر ولی کی نظر ہوتی ہے اور ولی دیکھ رہا ہوتا۔ اب بتاؤ یہ کوئی عقیدے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے عبد العزیز دباغ ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں ان کا مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مرید سے کہا کہ بھئی تم نے بڑی زیادتی کی ہے آج سے فلاں رات۔ اس نے کہا حضرت میں نے کیا زیادتی کی؟ اور انہوں نے فرمایا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں اور دونوں ایک کمرے میں تھیں اور تب تم ایک سے جمع کر رہے تھے، دوسری دیکھ رہی تھی۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ 2 عورتیں ہیں، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ایک سے جمع کر دوسری دیکھتی رہے۔ اس نے کہا حضرت وہ تو سو رہی تھی۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے؟ وہ سوتے ہوئے جاگ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے کہا پیر صاحب آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس کمرے میں کوئی تیسرا پلنگ پڑا ہے۔ اس نے کہا اسی پر تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اندازہ کرو ایمان سے، یہ نہ کہو مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے، چھوڑے ان باتوں کو۔ آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہے۔ اس قسم کا شرک ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ نے بھی کبھی کیا ہے۔ وہ تو ایک بات کرتے تھے کہ بھئی خدا کو مانتے تھے، طواف کرتے تھے، کعبہ بناتے تھے، لبیک پڑھتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینار باندھ جاتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے، ساری نیک۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے آلیہ ہیں نا
یہ جو ہمارے اوتار ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کو کہہ کے ہمیں چھڑا دیں گے۔ ان کا شرک یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہم نے لات عزا منات رکھے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا واسطہ ہیں، ہمارا وسیلہ ہیں۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں کو حضرت عزیر چھڑا لیں گے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور مکے والے کہتے ہیں جی ہمیں فرشتے چھڑوا لیں گے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہمارے جو خدا ہیں یہ ہمارا واسطہ وسیلہ ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے ہم ان کو استعمال کریں گے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ سب کو سب سارے جنت میں چلے گئے ماشاءاللہ، مشرک بھی اور کافر بھی اور جو مرضی ہے کر دو۔ یہ مذاق ہے دین سے۔ اور وہاں تو یہ عالم ہوگا کہ سارے رسول اور پیغمبر کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ حکم دیں گے اور فرمائے کہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی خدا سمجھیں؟ تم نے یہ سبق پڑھایا تھا امت کو؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کے سامنے تقریباً دنیاوی حساب سے 500 سال تک کانپتے رہیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ یعنی جواب نہیں دے سکیں گے۔ 500 سال کے بعد جب حوصلہ ملے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ما کنت لهم الا ما امرتنی بہ، میرا اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا جو آپ نے مجھے کہا، اور میرے رب کریم ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی باتیں کی ہیں تو آپ تو علام الغیوب ہے، آپ کو علم ہے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل کے اندر ہے وہ بھی جانتے ہیں، میری کیا طاقت ہے کہ میں ان کو کہوں ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ جہاں پیغمبروں کا یہ عالم ہوگا، جہاں ہر پیغمبر نفسی نفسی کی پکار ہوگی، وہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ بھائی کوئی انبیاء نہیں چھڑائیں گے، غوث سے چھڑوائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میں نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا مجھ سے صرف 2 سال بڑا ہے۔ یار یہ کوئی عقیدہ ہے کیا ہے؟ ان کو کوئی جن آ گیا تھا، ان کو کوئی دورہ پڑ گیا تھا، ایسی کتابیں جو لکھ ڈالی۔ یعنی ایک سرائکی زبان کا شاعر ان کا، وہ بھی بڑا مولوی تھا، صرف شاعر نہیں تھا، بڑا مولوی بھی تھا، پیر بھی تھا، بہت بڑا پیر تھا، ہزاروں اس کے مرید تھے۔ وہ سرائکی میں کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی میں کو ہر دم سکھ ہے، اور ہک کو جڑا دوں کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ وہاں محمد مصطفیٰ دے خدا ہک ہے، انہیں کو دوں نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں جناب یہ کون سے مشرک؟ مولوی تھا وہ، اچھا خاصا مولوی تھا، شکر ہے اللہ کا میں نے نہیں دیکھا، تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے دیکھا اس کو۔ یعنی اندازہ کرو، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ احد اور احمد میں میم کا پردہ ہے۔ وہ کہتا ہے صرف یہ پردہ ہے میم کا جو حضور نے پردہ میں لیا ہوا ہے اپنے آپ کو، جب یہ میم کا پردہ ہٹے گا تو احد ہے،
احمد بھی احد اور احد بھی احد، وہی ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ اور پھر کہتا ہے مجھے ایک بھی ہر دم سکھ ہے، یعنی ہر وقت مجھے اس کی محبت ہے، اور ایک کو جیڑا نو کر جانے، جو ایک کو علیحدہ کرے کہ خدا الگ ہے، مصطفیٰ الگ ہے، وہ پکا کافر مشرک ہے۔ اندازہ کرو، اب آپ خود مجھے بتائیں، میری باتوں پہ نہ رہیں، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو کتابیں بھی میں نہ پڑھ لو، ملفوظات احمد رضا، مقیاس حنفیت، دیوان محمدی خرید لو، کتابوں کے نام ہیں، بکتی ہیں، بازاروں میں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے بڑا موحد جو ہے وہ تو ابلیس تھا۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑا موحد ابلیس تھا، وہ تو دیوبند کا پڑا ہوا تھا، دیوبندی تھا، یعنی دیوبند پہلے آسمان پہ بھی تھا، اور پکا موحد کیوں تھا؟ اس نے کہا جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا مولا موحد کسی دوسرے کو کبھی سجدہ کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا اس کو، میں تیرا سجدہ کروں گا صرف۔ وہ کہتے اس سے بڑا موحد کوئی ہے؟ وہ موحد تو مارا گیا۔ وہ کہتے یہ جو موحد بنے پھرتے ہیں یہ تو مارے جائیں گے، بچے گا تو وہی جو محمد مصطفیٰ کو خدا کہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال دعا کرو، اگر ان میں کوئی زندہ ہیں تو اللہ ان کو ہدایت، اور مر گئے ہیں تو پھر اب معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی بندے کو کیا طاقت ہے کہ بندہ بات کرے؟ پتہ نہیں مرنے کے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو، توبہ کر لی ہو، اللہ عالم تھے تو بڑے بڑے مولوی، چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں تھے نا، بڑا علم تھا، بڑے مولوی تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے فقہی مسائل کو حل کیا ہے، یہ بڑے لوگ تھے، اور ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں، بڑی تحقیقات بھی ہیں علمی۔ احمد رضا خان ہو، یا اس کے بعد ابو البرکات ہو، ابو الحسنات ہو، محمد یار گڑی والا ہو، یہ بڑے لوگ تھے، لیکن ایسے پتہ نہیں خدا جانے کوئی عشق کے غلبے میں آ کے غلب میں پڑ گئے، یا اللہ نے، کیوں بندہ ہمیشہ یا محبت میں مرتا ہے یا دشمنی میں مرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا نا رضی اللہ عنہ کہ میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور مجھے خدا بنا دیں گے، علی مولا علی مشکل کشا مولا علی، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور فرمایا ایک میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے، جیسے خوارج اور نواسب ہیں جو حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں مانتے، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا صرف راستے پہ وہی رہیں گے اہل سنت والجماعت جو مجھے رابع الخلفاء ابن عم النبی المصطفیٰ اور اہل بیت کا سردار سمجھیں گے، چوتھا خلیفہ مانیں گے، حضور کا داماد مانیں گے، میری عزت و عظمت کے قائل ہوں گے، لیکن مجھے بندہ سمجھیں گے، انسان سمجھیں گے۔ میں اگر مولا مشکل کشا ہوں تو پھر مجھے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ میں اگر مولا مشکل کشا ہوں تو مولا کی تو اولاد نہیں ہوتی، میرے تو بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور حضرت علی کے تو ماشاءاللہ 18 جو ہے نا آپ کے تو لڑکے ہیں، اور 21 سے زیادہ آپ کی لڑکیاں ہیں۔ یہ تو بی بی فاطمہ سے اولاد ہے نا، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی اب ام کلثوم صغرا اور زینب کبرا، باقی جو بعد میں آپ نے شادیاں کی آپ تو کثیر الاولاد ہیں۔ تو اس لیے اللہ جانے، یا تو یہ بھی لوگ محبت کے سکر میں آ کے بہک گئے، یا ضد میں آ گئے
کہ علماء دیوبند سے اور علماء توحید سے اور علماء حق سے ہم نے ہر بات پہ مقابلہ کرنا ہے. ضد میں آگے بڑھتے گئے اور ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے. اللہ عالم. بہرحال اگر ان میں کوئی زندہ ہے، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اب یہ تو ان کا غصہ ہے نا، کبھی جوش میں آ جاتے ہیں، مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ چینل پہ بھی انہوں نے شروع کر دیا میرے خلاف تماشا بنایا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال مجھے بہت دوستوں نے فون کیا کہ حضرت یہ ہے کہ ابھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کے سپرد ہے یہ معاملہ. میں کیوں صفائیاں دیتا پھروں جب میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا مجھے کہنے لگا جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ پورے مکے میں جہاں الخیر لکھا ہے نا، مطعم الخیر، فندق الخیر، دار الخیر، منزل الخیر، یہ سب آپ کی ہے. میں نے کہا دعا کرو اللہ کرے میری ہو جائے. میں نے کہا بھی دعا کر لو اللہ کرے میری ہو جائے. ایک اور آئی جبل ہندی پہ آپ کے 10 مکان ہیں. میں نے کہا یار میں نے تو جبل ہندی پہ کبھی چڑھا ہی نہیں. بھائی جو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں بلا وجہ اپنے آپ کو کیچڑ میں پتھر مار کے اپنے کپڑے خراب کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ کتنا میرے جبل ہندی پہ گھر ہیں. میرے والد نے اور ہم نے الحمدللہ یعنی یوں اندازہ کرو نصف صدی سے زیادہ وقت گزارا ہے، ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. میرے شاگردوں نے بھی ماشاءاللہ محل بنا لیے ہیں. سوچ ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے خزانہ غیب سے دے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو مجھے بلا کے فرمایا کہ مولوی مکی میں نے نہ تیرے لیے 100 ریال چھوڑا ہے اور نہ میں نے کسی کا 100 ریال قرضہ دینا ہے. اللہ کا شکر ہے میرا صاف دامن ہے، میرے گھر میں نہ 100 ریال ہے نہ میں نے کسی کا قرضہ دینا. تو الحمدللہ بہرحال میں دعا کرتا رہتا ہوں ان کے لیے. سچی بات ہے کہ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت، صراط مستقیم نصیب، اور مر گئے ہیں تو اب تیرے آگے معاملہ ہے. مرنے والوں کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا. تو بہرحال یہ کتابیں پڑھ کے ایمان سے یعنی آدمی کا دماغ اڑ جاتا ہے کہ یہ باتیں تو کوئی اللہ معاف کرے بڑے سے بڑا مشرک بھی نہیں لگ سکتا. یہ ہندو جو ہے ان کا کیا ہے، یہ بھی وہ بھی کہتے ہیں ہم سب سے بڑے موحد ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو دیوی دیوتا ہیں یہ ہمارے اوتار ہیں، ہم ان کو پرشاد تقسیم کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیاز چڑھاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، ان پہ پھول چڑھاتے ہیں. ان پہ خوشبوئیں چھڑکتے ہیں. تو یہ ہمارے ان اوتار کی شکل ہے. جب راضی ہو جاتے ہیں تو بھگوان کو کہہ دیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. مانتے وہ بھی ایک بھگوان کو ہے، وہ ان کے بھی کوئی 10 خدا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھگوان تو بھگوان ہے نا، یہ تو ان کے اوتار ہیں. برہما ہو گیا، کرشنا ہو گیا، وشنو ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ تو اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے تم 1,24,000 نبی مانتے ہو ہم ان کو مانتے ہیں، ورنہ خدا تو ایک ہے. لیکن بس وہ بھی بیچارے اپنے اچھا سکھوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا موحد تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا گرو نانک تو تمہارے مکے مدینے میں گیا، وہ تو تمہارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ شاید نبی تھا. اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مرنے کے وقت اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ ان کہنی، یعنی ایسی بات جو نہیں کہنی، کسی کو نہیں کہنی. لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد جب تک ان کہنی کا اقرار نہیں کرو گے روح نہیں نکلے گی. یعنی خدا کی وحدت کا اقرار کرو.
اس کو وہ کہتے ہیں ان کہنی، یعنی یہ ایسی بات ہے جو کسی کو نہ کہنا لیکن ہے سچی، اس کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو مرو گے نہیں، پھسکتے ایسے لٹکے رہو گے، نہ سانس نکلے گا نہ اندر رہے گا جب تک وہ ان کہنی نہیں کہو گے۔ اسی طرح اب ان کے کوئی 150 سے زیادہ ہندو اسکالر جمع ہوئے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ جس ایک شخصیت کی خبر دی گئی تھی وہ شخصیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت بھی غوث آئے گا اور قبر میں بھی معین الدین اجمیری چھڑائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کیا کہہ سکتے۔ وقوله تبارک و تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان اے لمن احسن العمل فی الدنیا الا الاحسان الیہ فی الاخرہ، جس نے دنیا میں اچھے کام کیے اللہ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے اللہ جنت بھی دیں گے، اس پہ زیادہ انعامات بھی دیں گے۔ وقال البغوی حدثنا ابو سعید الشریحی قال حدثنا ابو اسحاق الثعلبی قال اخبرني ابن فنجويه قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن بهرام قال حدثنا حجاج بن يوسف المكتب قال حدثنا بشر بن حسين الزبير بن ابي انس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الاحسان الا الاحسان قال هل تدرون ما قال ربكم، حضور پاک نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ و رسول عالم، صاحب نے کہا حضور اللہ کا رسول جانے۔ قال یقول هل جزاء من انت علیہ بالتوحید الا الجنۃ، اللہ نے فرمایا جس کو میں نے عقیدہ توحید نصیب فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے۔ فلما كان في الذي ذكر نعم عظيما لا يقام عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله، اور اس کے بعد اللہ نے جتنی نعمتیں گزاری ہیں یہ جو اپنے بندوں کو دی ہیں یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ہم لائق بھی نہیں ہیں مستحق بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے۔ ومما يتعلق بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ما رواه الترمذي والبغوي من حديث بنة بن حازم القاسم النبي الثقفي النبي فرور يدين اسلام الرهاوي بن فيروز النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أدلج ومن أدلج بلغ منزل، جس بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا سفر لمبا ہے تو وہ صبح صبح اندھیرے میں چل پڑتا ہے اور جب چل پڑتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ غالیۃ، اللہ کی نعمتیں بہت مہنگی ہیں۔ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کی نعمت سب سے بڑی جو ہے وہ جنت ہے۔ ثم قال الترمذي غریب لا نعرف الا من حدیث ابن نضر وروى البغوی من حدیث علی بن حجر اسماعیل بن جعفر محمد بن ابي حرمل مولى هويد بن عبد العزى ان عطاء بن يسار بن الدرداء رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهو يقول، حضور پاک منبر پہ پڑھ رہے تھے، فرمایا ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وان ذرا وان سرق يا رسول الله فقال رسول الله من خاف مقام ربه جنتان فقلت الثاني وان ذرا وان سرق يا رسول الله فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثاني وان ذرا وان سرق يا رسول الله فقال وان انفا بالدرداء، یعنی جو اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے والا ہے، عقیدہ توحید ہے، اسی پہ ایمان ہے، لاکھ گناہ گار ہو لیکن اللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائیں، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت نصیب فرمائیں۔ دعا کیا کریں اللہ مجھے بھی اور ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا علماء احناف جو ہیں وہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور وحدت الحلول کو مانتے ہیں۔ احناف کی کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟
اصول پڑھے ہیں، فروع پڑھے ہیں، نوادر پڑھے ہیں، کون سی کتابیں پڑھی؟ پہلے مجھے فرق تو بتاؤ کہ اصول کیا ہے، فروع کیا ہے، نوادر کیا ہے؟ اور پھر علماء احناف کی جو عقیدے کی کتابیں ہیں، وہ کسی عقیدے کی کتاب میں مجھے یہ لفظ دکھلاؤ۔ کوئی اگر حنفی بزرگ کوئی صوفی گزرا ہو، اس نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوں تو علماء احناف کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی صوفی شافی گزرا ہو، اس نے بھی لکھی ہوں گی، حنبلی گزرا ہو، اس نے بھی لکھی ہوں گی۔ تو اس لیے صرف احناف کی طرف منسوب کرنا اور باقی کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا، دیکھو نا مثال کے طور پہ مسند امام ابی حنیفہ ہے، اسی طرح بنیادی کتابیں جو ہیں فقہ میں ہدایہ ہے، قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، فتح القدیر ہے، اور عقائد میں عقائد نصفی ہے، تفسیر نصفی ہے، اور اسی طرح محمد بن حسن الشیبانی کی السیر الکبیر ہے، اور اسی طرح کتاب العلل ہے، اسی طرح کتاب الآثار ہے، اسی طرح کتاب الآثار السنن ہے، اسی طرح شروحات حدیث میں بدر المجہود ہے، اوجد المسالک ہے، فتح الملہم ہے، کوكب الدری ہے۔ مجھے ایک کتاب سے یہ لکھا دو، میں تمہاری بیعت کر لوں گا، میں تمہیں پیر بنا لوں گا۔ ہمت ہے تو لے آؤ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب۔ ایسے گھر بیٹھ کے الزام لگاتے ہو اللہ والوں، تمہیں تو خود پتہ نہیں کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے۔ اور اگر تم اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کسی عالم کے پاس جا کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تصوف پہ بحث ہے وہ پڑھو۔ سمجھنا چاہتے ہو تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصوف پہ بحث ہے وہ پڑھو۔ سمجھنا چاہتے ہو تو علامہ ابن رجب حنبلی کی جو تصوف پہ بحث ہے وہ پڑھو۔ پھر آگے مجھ پہ اعتراض کرنا، آ کے سمجھانا کہ کس نے کیا کہا۔ اب ہر آدمی ماشاءاللہ حکیم بن جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی بیچارہ کھجور پہ چڑھ گیا نا جی، وہ چڑھ تو گیا رسا ڈال کے، کھجور تھی لمبی، اوپر جب پہنچ گیا نیچے دیکھا تو وہ بہت دور تھا۔ اب جناب وہاں سے شور کر رہا، خدا کے لیے مجھے اتارو۔ انہوں نے کہا بھی بستی میں جو ہمارا سب سے بڑا ہے نا لمبردار، وہی سمجھدار آدمی ہے، اسی کو بلاؤ، وہی حل کرے گا۔ اس کو بلایا، اس نے کہا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، رسا لے آؤ۔ اور کوئی طاقتور آدمی رسا پھینکے، اس کو کہا تم رسا پکڑ لو، پھینکا پکڑ لو، انہوں نے کہا کمر میں باندھو، انہوں نے کمر میں باندھو، کہا کھینچو، کھینچا اور نیچے آئے، گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ لمبردار صاحب یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بے وقوفو، اس طرح میں نے کئی لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ کنواں بھی تو نیچے ہوتا ہے، وہ نیچے اور بلندی میں فرق نہیں کر سکا، بندہ مار ڈالا۔ اب کیا کریں ہم؟ اور بھی مکی مفت مل گیا ہے، جب چاہو جو چاہو لکھ ڈالو، جو چاہو الزام لگا دو۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ کروڑ نعمتیں ہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں تو حنفی ہوں لیکن میرا بھائی اہل حدیث ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں۔ بالکل کرو، اہل حدیث نعوذ باللہ کوئی گمراہ فرقہ ہے؟ خدا کے بندے عقل کرو۔ ائمہ عربہ ہیں، برحق ہیں، اہل حدیث علماء جو ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ کوئی گمراہ فرقہ تو نہیں ہے۔ ہاں ان میں بھی اب جو نوجوان نسل آئی ہے، ان سے تو اہل حدیث علماء نے خود پناہ مانگی ہے، ورنہ اہل حدیث کون ہے مسلمان جو اہل حدیث نہ ہو؟ سب سے بڑا اہل حدیث تو امام ابو حنیفہ ہے، سب سے بڑا اہل حدیث تو امام شافعی ہے، سب سے بڑا اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل ہے، سب سے بڑا اہل حدیث تو امام مالک ہے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، جن کی زندگی حدیثوں میں گزر گئی۔ ہم نے تو ابھی تک بلوغ المرام بھی نہیں سمجھی۔
تو آج کل جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہونا تو جو کچھ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے اور اسی طرح حضرت نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے اور اسی طرح مرحوم ثناء اللہ امرسری نے لکھا ہے اور اسی طرح ابو بکر غزنوی نے لکھا ہے، وہ ان کو پڑھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا. اور نہ حدیث تو ایک حق جماعت ہے، ایک ویسی بات نہیں. یہ جو نوجوان آج کل بنے ہیں نا، ان کو بھی دعا کرو اللہ ہدایت دے، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو ضد سے جذبات سے نکالے. ان کے بارے میں پڑھنا ہو نا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو سب سے بڑے اہل حدیث تھے اور نذیر حسین دہلوی جو سب سے استاد تھے، اسی طرح ثناء اللہ امرسری جو سب سے بڑے اہل حدیث کے عالم تھے، محمد جوناگڑھی سب سے بڑے اہل حدیث کے عالم تھے، ابو بکر غزنوی سب سے ان کی تحریریں پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا ان نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں. باقی اہل حدیث ہر مسلمان اہل حدیث ہے. فرق اتنا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اہل حدیث جو حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث جمع کرنے والے، روات پہ بحث کرنے والے وہ اصحاب الحدیث کہلاتے تھے. اور جو لوگ مسائل پہ اور فقہی مسائل پہ جنہوں نے زور لگایا ان کو ائمہ فقہ کہا گیا. کوئی آپس میں جھگڑا تو نہیں ہے نا. رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی طریق اعتدال نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی سرکار دو جہاں کی محبت نصیب فرمائے. صحابہ اہل بیت اولیاء علماء مجتہدین فقہاء قراء کی محبت نصیب فرمائے یا الہ العالمین. اور جب آخری گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.